السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ بہت تھرل اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، امید کروں گی آپ سب کو اچھی لگے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ فنائد الہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 45، حصہ 2۔ میرا دل کر رہا ہے تمہارے منہ پر فشل کروں۔ شہریار نے اپنے ہاتھ ہبا کے چہرے کے پاس کیے۔ شہریار، آپ میرے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ انگلی دکھا کر اسے وارن کرنے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ اس طرح کی الٹی سیدھی کوئی حرکت مت کرنا۔ اوکے۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر شہریار نے اس کا دوپٹہ پکڑ کے اپنا منہ صاف کرتے اس کی ٹوتھ پیسٹ سے بھری ناک پکڑ کر کھینچتے واش روم کی طرف بھاگ گیا۔ ہبا منہ کھولے اپنا دوپٹہ دیکھنے لگی۔ اس کے شوہر نے اس کے دوپٹے کا کیا حال کیا تھا۔ ایک مرتبہ باہر آئیں آپ، پھر بتاتی ہوں۔ بیوی، تم فی الوقت واش روم میں آؤ۔ تمہارے چہرے کی یہ بے انتہا خوبصورت بدبو سونگھ کر میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا۔ واش روم میں منہ دھوتے ہوئے واش روم میں سے آواز لگائی۔ پاؤں پٹکتی ہوئی وہ واش روم میں گئی۔ شہریار کی شرٹ کھینچ کر اس کے ساتھ اپنا آدھا چہرہ صاف کیا۔ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ میری برینڈڈ شرٹ! شہریار اپنی شرٹ کی حالت دیکھ کر صدمے میں چلا گیا۔ ہبا خاموشی سے اپنا منہ دھو کر واش روم سے چلی گئی۔ شہریار ابھی بھی اپنی شرٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس بیچارے کو جھٹکے پر جھٹکا لگا جا رہا تھا۔ شرٹ اتار کر واش روم میں پھینکتے باہر آتے بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگا۔ میری ساری نیند خراب کر دی آپ نے۔ ہبا نے اس کی طرف نہ دیکھا، لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ شہریار اپنا درد کم کرنے آیا تھا۔ یہاں اپنی بیوی کو نیند کو پیاری ہوتے دیکھ اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ہبا فوراً اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے اپنے پاؤں دباتے دیکھ اپنے پاؤں پیچھے کی جانب کھینچے۔ میرے باپ بھائی سے بیلٹ مجھے پڑے ہیں اور درد میری بیوی کی ٹانگوں میں ہو رہی ہے، تو سوچا اس کے پاؤں دبا دوں، کیونکہ وہ تو میری کمر دبانے سے رہی۔ شہریار کو ہبا کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کو اس کے بابا نے مارا ہے۔ بھائی لفظ سن کر اسے اور زیادہ حیرت ہوئی۔ اس کے شوہر کی پہلی درد ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اوپر سے اور مار پڑ گئی۔ میں دبا دیتی ہوں۔ ملکہ ہبا، آپ کی ٹانگیں درد ہو رہی ہیں، اس غلام کو موقع دیں آپ کی خدمت کرنے کا۔ میری بیوی کو تو اللہ نے ہدایت دینی نہیں ہے کہ شوہر کی کمر دبا دے، تو میں آپ کی ٹانگیں دبا دیتا ہوں۔ ہبا شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ شہریار کو کمر میں اتنا درد ہو رہا ہے۔ اگر اسے اندازہ ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتی کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ شہریار، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو لالا نے مارا ہے، میں دبا دیتی ہوں۔ بالائی لب دانتوں میں دبا کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہریار منہ بناتا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ درد سے اس کی کمر ٹوٹ رہی تھی۔ اگر سب سے زیادہ کسی کو مار پڑی تھی تو وہ شہریار خان زادہ تھا۔ ہبا بیڈ سے اٹھی، فرسٹ ایڈ باکس سے ٹیوب پکڑ کر
شہریار کی پیٹھ کی طرف بیٹھی۔ اس کی پیٹھ پر نیلے رنگ کے بے شمار نشانات تھے۔ آرام سے لگانا، مجھے بہت درد۔ آہ! ہیبا نے 3 انگلیوں پر ٹیوب لگا کر جیسے ہی اس کے کندھوں کے درمیان انگلیاں رکھی، بلند چیخ مارتے اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہیبا آنکھیں خطرناک حد تک پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شہریار نے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر آنکھیں سختی سے بند کی۔ پیٹھ کے اوپر ٹھنڈی ٹیوب لگنے کی وجہ سے اسے بے انتہا درد ہو رہا تھا۔ لگاؤ، اس کی بات کا جواب دیے بغیر ٹیوب لگانے کا کہا۔ ہیبا بے انتہا نرم ہاتھوں سے اس کی پیٹھ پر ٹیوب لگا رہی تھی، لیکن شہریار کے لیے برداشت کرنا حد سے زیادہ مشکل تھا۔ درد ٹھیک ہوا؟ ہیبا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ اس نے حامی میں سر تو ہلا دیا، لیکن کمر درد سے ٹوٹ رہی تھی۔ اب سو جائیں، گرمائش ملے گی تو درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیبا نے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا۔ اسے اپنے شوہر کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے لیٹتے ہی ہیبا نے اس کے اوپر لحاف درست کر کے دیا۔ شہریار آنکھیں بند کیے لمبے سانس لے رہا تھا، جس سے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ اسے بے انتہا درد ہو رہی ہے۔ ہیبا ایک سائیڈ پر لیٹ گئی، دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ پہلی مرتبہ اپنے محرم کے ساتھ تھی۔ اس کا دل چاہا شہریار کی بند آنکھوں کو انگلیوں سے محسوس کرے، لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا، اگر اس نے کچھ غلط سمجھ لیا تو۔ ہیبا شہریار خان یہ بھول گئی تھی کہ شہریار اس کا شوہر ہے۔ شہریار! ہیبا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ جی مسز خان! اس کے محبت سے پکارنے پر وہ شرماتی ہوئی اس کے کندھے کے ساتھ سر ٹکا کر چھت کو دیکھنے لگی۔ جب آپ مجھے تنگ کرتے تھے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم دوست بنیں گے، دوست سے محبت اور محبت سے محرم۔ ہیبا اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اظہار محبت کیا۔ میم سے محبت، میم سے محرم، یہ تو ناممکنات میں سے ایک ہے کہ شہریار خان کسی سے محبت کرے اور اسے اپنا محرم نہ بنائے۔ درد برداشت کرتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر رشتے کو جھوٹ خراب کرتا ہے، ہمارے رشتے میں کبھی جھوٹ نہ آئے۔ ہیبا کی بات شہریار کو خاموش کروا گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا اس بات کا۔ ہمارے رشتے میں کبھی جھوٹ نہیں آئے گا نا؟ ہیبا نے اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے سوال کیا۔ شہریار نے محض ہاں میں سر ہلایا۔ زبان نہ کر رہی تھی، لیکن دل نے منع کر دیا کہ اسے تکلیف ہوگی۔ ہیبا مسکراتی ہوئی اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ وہ خود پرسکون ہو کر اپنے شوہر کو گہری سوچ میں مبتلا کر کے سو گئی۔ باس، ہم نے کوشش کی تھی، لیکن کیا؟ یاور مرزا بلند آواز میں چیخا۔ اسے کسی بھی صورت میں سونیا خان زادی اپنے سامنے چاہیے تھی، جیسے اس کی بہن بلک بلک کر مری تھی۔ وہ سردار کی بہن کو بھی اسی طرح مارنا چاہتا تھا۔ باس، ہمارے 60 آدمیوں کو
انہوں نے جان سے مار دیا۔ اس سنسان علاقے میں 100 کی تعداد میں آدمی درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ وہ آدمی سر جھکا کر اسے تمام تفصیلات بتا رہا تھا۔ یاور مرزا اپنی شہرک سہلانے لگا۔ سردار حویلی میں موجود نہیں تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق حویلی کے تمام افراد حویلی کے اندر تھے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کی بہن گھر سے باہر نکلی تو کیسے وہ اس کی حفاظت کے لیے اتنے آدمی تعینات کر سکتا تھا؟ سنسان علاقے میں ضرور کوئی سردار کی مدد کر رہا ہے، لیکن کون؟ یاور مرزا سوچ میں ڈوب گیا کہ سردار کی مدد کون کر سکتا ہے، لیکن اگلے لمحے ہی اس کے ذہن میں خیال آیا، لوسیفر! لوسیفر، تم کیوں میرے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہو؟ یاور مرزا نے چیئر اٹھا کر زور سے زمین پر پٹکی۔ رائنین کو ایک ملازمہ باہر لے کر آ رہی تھی۔ وہ ڈر کر ملازمہ کے ساتھ چپک گئی۔ یاور مرزا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ یاور مرزا غصے سے اس کے پیچھے گیا۔ وہ اس سے اتنا کیوں ڈرتی تھی؟ اس کا ڈرنا اسے مزید طیش دلاتا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کمرے میں داخل ہوتے، اس کا منہ دبوچتے، بیڈ پر دھکا دیا، دروازہ لاک کر کے بیڈ کے قریب جاتے، اپنا ایک گھٹنا بیڈ پر رکھ کے اس کا چہرہ دبوچ کر جیسے گدے کے اندر دھنسنے کی کوشش کی تھی۔ تم کیوں مجھ سے ڈرتی ہو؟ رائنین کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھیں۔ اس کی مضبوط گرفت محسوس کر کے اسے ایسے محسوس ہوا جیسے ابھی اس کے جبڑے ٹوٹ جائیں گے۔ یاور مرزا سردار پہ آیا طیش اپنی بیوی پر نکال رہا تھا، جو اس بات سے انجان تھی کہ سامنے کھڑا مرد اس کا محرم ہے، وہ شخص ہے جس سے وہ بے انتہا بچپن سے محبت کرتی ہے۔ چھوڑو مجھے! رائنین نے اٹکتے ہوئے 2 الفاظ ادا کیے، ہاتھ پاؤں مارتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نین، تمہیں کیوں لگتا ہے بچوں کی طرح ہاتھ پاؤں مار کر تم خود سے مجھے دور کر سکتی ہو؟ ویسے اب تمہیں اپنے اس شوہر کی یاد نہیں ستا رہی؟ یاور نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑے کر دے، کمر کے گرد بازو لپیٹ کر ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اپنے قریب تر کیا۔ وحشی، چھوڑو مجھے! جسے ہم بھولنا چاہیں اس کی یاد ہمیں ستاتی ہے۔ میرا شوہر میرے دل میں نقش ہے، میں کہوں یا نہ کہوں، وہ ہمیشہ میرے دل و دماغ پر حاوی رہتا ہے۔ رائنین کے اندر نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی تھی۔ اپنے شوہر کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ یہ چیز بھی بھول جاتی تھی، سامنے کھڑا شخص ایک وحشی درندہ ہے، جو اس کی زبان درازی کرنے پر اس کی زبان بھی کاٹ سکتا ہے۔ اوہو، اتنی محبت ہے اپنے شوہر سے! یاور نے اس کی آنکھوں پر پھونک ماری۔ رائنین کا دل چاہتا تھا وہ خود کی جان لے۔ اسے مرنا منظور تھا، لیکن اس وحشی انسان کے قید میں رہنا منظور نہ تھا۔ یاور نے اس کے چہرے پر آئے بال اپنے انگوٹھے سے پیچھے کیے، اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھنے لگا، جو شروع سے ہی اسے اپنا دیوانہ بناتی تھی۔ وہ اپنی وحشت کسی چیز پر نکالنا چاہتا تھا۔ اسے اس وقت اپنے سامنے
صرف رائنین نظر آ رہی تھی، لیکن وہ کوئی شے نہ تھی جس پر اپنا غصہ نکالا جاتا۔ سب محبتیں کھوکھلی ہوتی ہیں، تمہاری محبت تمہارے شوہر کے لیے کھوکھلی ہے۔ ایک دن یہ محبت تمہارے دل سے ختم ہو جائے گی، پھر کون سا شوہر اور کون سی محبت؟ یاور نے اس کے بال کھینچتے رخ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کی طرف کیا، پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا کر اپنا اور اس کا عکس آئینے میں دیکھنے لگا۔ جیسا انسان خود ہوتا ہے اسے ہر کوئی ویسا لگتا ہے۔ تم اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرنے لگو گے، میں تب بھی کہوں گی کہ مجھے میرے شوہر سے محبت ہے۔ رائنین نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ناخن گاڑتے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ ہر مرتبہ کی طرح وہ یہ بات بھول جاتی تھی کہ وہ اس چٹان نما شخص کو خود سے دور نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے شوہر کا نام لو۔ اگر تمہاری زبان ایک لمحے کے لیے بھی رکی تو یہ چاقو تمہارے شہرگ میں اتار دوں گا۔ یاور نے اپنی جیب سے چاقو نکال کر اس کی شہرگ کے پاس کیا۔ رائنین کا دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ وہ اس وقت مکمل طور پہ اس وحشی انسان کے حصار میں جکڑی ہوئی تھی۔ یاور 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 آنکھیں بند کیے مسلسل اپنے شوہر کا نام جپنے لگی اور دل میں بچپن کے گزرے ہوئے خوبصورت لمحات کو یاد کرنے لگی جو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ بلند آواز میں کہتے ہوئے چاقو کی نوک اس کی شہرگ کے ساتھ لگا دی۔ رائنین نے آنکھیں سختی سے بند کی اور بلند آواز میں یاور نام جپنے لگی، اس بات سے انجان کہ جس کا نام وہ لے رہی ہے وہی اس کی شہرگ پر چاقو رکھے کھڑا ہے۔ سب محبتیں کھوکھلی ہیں، ایک دن اپنے شوہر سے دعویٰ کرنے والی نین بھی مکر جائے گی۔ یاور مرزا نے دل میں سوچا، اسے ہر انسان کی محبتیں کھوکھلی لگتی تھیں۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اسے کسی اور کی محبت پر یقین نہ تھا۔ یاور مجھے لے جاؤ یہاں سے، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ یاور مرزا کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ آئی۔ وہ کسے پکار رہی تھی جو اس کے بالکل قریب کھڑا تھا؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے لبوں پر جھکا۔ اکثر انسان جب غصے میں ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے، اپنی وحشت کسی چیز پر نکالے، اور بعض اوقات ہمیں چیزیں نہیں انسان ملتے ہیں اور ہم انسان کو ایک شے سمجھ کر اس پر وحشت نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یاور مرزا بھی یہی کام کر رہا تھا۔ اسے وحشت نکالنے کے لیے کوئی شے نہ ملی تو اس نے اپنی بیوی کو وہی ایک شے سمجھ لیا۔ رائنین کے آنسو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کر کے چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کے زرد ہوئے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ اب بھی بولو، تمہیں یاور سے محبت ہے؟ رائنین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرتے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ خبردار، آج کے بعد تم میرے قریب آئے 1000 مرتبہ کہوں گی مجھے میرے شوہر سے محبت ہے، کیا کرو گے تم؟ جان لو۔ اس کے الفاظ حلق میں ہی رہ گئے جب یاور نے اسے بالوں سے پکڑتے چہرہ دبوچ کر اس کے کان کی لو کو
دانتوں میں سختی سے دبایا۔ آہ! رائنین کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں جب اس کے منہ میں خون کا ذائقہ شامل ہوا۔ پیچھے ہٹ کر چہرے پر پراسرار مسکراہٹ سجائے اسے دیکھنے میں مہوں ہو گیا۔ آج کے بعد اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ یاور نے اسے بیڈ پر دھکا دیا، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے جنونیت سے اسے دیکھنے لگا۔ ان ہاتھوں سے تم نے مجھے مارا ہے، اف نین! اس کے نام کو لمبا کرتے ہاتھوں پر اس قدر گرفت سخت کر دی کہ رائنین کا سارا خون اس کی کلائیوں میں اکٹھا ہو گیا، جو پہلے سرخ اور پھر گہرے نیلے رنگ میں تبدیل ہونے لگا۔ آج کے بعد اپنے ان ہاتھوں کو حرکت دو گی؟ رائنین نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اسے اپنے ہاتھ بے جان ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ یاور نے اس کے ہاتھ چھوڑتے اس کا سر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ لگاتے اس کے کان کی لو کو دیکھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کا خون دیکھ کر یاور نے اپنا ہاتھ اس کے کان پر رکھا۔ لہجہ بالکل نرم ہو گیا۔ رائنین کو اس کا لہجہ اور زیادہ خوف میں مبتلا کرنے لگا۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے کان کی لو پر نرم لمس چھوڑ کے سائیڈ ٹیبل کے ڈرار سے کاٹن اور ٹیوب نکال کر اس کے کان پر لگائی۔ رائنین ڈر کی وجہ سے کانپ رہی تھی، نہ جانے اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اسے وہ پاگل سائیکو لگ رہا تھا جو اچانک وحشی اور اب زخم دے کر اس کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا۔ آج کے بعد اپنے ہاتھوں کو تکلف مت دینا، نہیں تو میں اپنے ہاتھوں کو تم سے دگنا تکلف دوں گا۔ یاور نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اسے دبوچ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ رائنین ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہونے کے در پر پہنچ گئی۔ اپنا دھیان رکھنا، اس کے رخسار پر شدت سے مہر ثبت کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے اب اپنے آدمیوں پر غصہ نکالنا تھا جن کی وجہ سے سردار کی بہن اس کے ہاتھوں سے نکلی تھی۔ وائلڈ ڈریگن نے صبح کے 6 بجے قندیل کو کال کی۔ چوتھی کال پر اس نے موندی موندی آنکھیں کھول کر سائیڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا۔ بنا نام دیکھے کال پک کرتے کان کے ساتھ موبائل لگایا۔ ابھی تک تم نے مجھے نیلی آنکھوں والی پری کے متعلق ایک معلومات بھی نہیں دی۔ وائلڈ ڈریگن کے غصے سے بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ فوراً اٹھ کر بیٹھی، آنکھیں مسلتے ہوئے موبائل کو چہرے کے سامنے کیا۔ وائلڈ ڈریگن نام پڑھ کے اس کی ساری نیند اڑ گئی۔ کوشش کر رہی ہوں میں اس کی تصویر لینے کی، اب وہ میرے لیے اپنا نقاب اتار کر تو نہیں بیٹھ جائے گی کہ یہ لو قندیل میڈم، میری تصویر کھینچو اور پھر وائلڈ ڈریگن کو بھیج دینا۔ وہ چل بن کر بولی۔ رات کو وہ دیر سے سوئی تھی اور صبح 6 بجے کال کر کے وہ اس کا موڈ خراب کر رہا تھا۔ مجھے جلد از جلد اس کے متعلق معلومات چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وائلڈ ڈریگن اس کی نیلی آنکھوں کو سوچتے ہوئے بہکے انداز میں بولا۔ وہ جب بھی ترسم خان زادی کے بارے میں سوچتا تھا اس کے ذہن پر وہ حاوی ہونے لگتی۔
قندیل نے آنکھیں گھمائی۔ اس کا ترسم نامہ پھر سے شروع ہونے والا تھا۔ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ میری گود میں بیٹھی ہے۔ قندیل کا جواب سن کر وائلڈ ڈریگن نے غصے میں ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں زمین پر پھینکی۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں ہی موجود تھا۔ اپنی زبان کو سنبھال کر بات کیا کرو۔ تمہیں اغوا کر کے تمہیں کتوں کے آگے پھینکنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ قندیل نے وہ مشکل حلق سے تھوک نکلا۔ وہ بار بار کیوں بھول جاتی تھی کہ جس سے وہ بات کر رہی ہے وہ ایک پاگل سائیکو انسان ہے جو کسی بھی وقت کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ جا کر دیکھو وہ کیا کر رہی ہے اور کال بند کرنے کی غلطی مت کرنا۔ قندیل نے لمبا سانس لیا۔ اسے بہت زیادہ برداشت چاہیے تھی وائلڈ ڈریگن کے ساتھ کام کرنے کے لیے، کیونکہ اسے سردار کو حاصل کرنا تھا۔ اپنے اوپر سے لحاف اتار کر جوتے پہنتے دروازے کے پاس گئی۔ بنا آواز پیدا کیے دروازہ کھول کر سردار کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ دل میں دعا کر رہی تھی کہ اس کے کمرے کو لاک نہ لگا ہو۔ نرم ہاتھ سے دروازے کے ہینڈل کو پکڑا، آہستہ سے کھولنے لگی، لیکن وہ لاک تھا۔ دبے پاؤں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کرتے موبائل کو گھورا جیسے وہ وائلڈ ڈریگن ہو۔ سردار صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں بند ہیں اور دروازے کو لاک لگا ہوا ہے۔ جان بوجھ کر اس نے بات کو لمبا کیا تاکہ وائلڈ ڈریگن کو آگ لگے، یہ سوچ کر ہی کہ وہ نیلی آنکھوں والی گڑیا اپنے شوہر کے ساتھ اس کے کمرے میں بند ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے، چاہے وہ نقاب میں ہو، اس کی تصویر لے کر مجھے سینڈ کرو گی تم۔ وائلڈ ڈریگن بے تاب ہو رہا تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے ہی ناشتے کے لیے نیچے آتی ہے پھر اس کی تصویر لوں گی اور تمہیں سینڈ کر دوں گی۔ قندیل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دل تو چاہ رہا تھا اسے مزید تڑپائے۔ وائلڈ ڈریگن نے اسی وقت کال بند کر دی۔ وہ اب انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب قندیل اسے اس نیلی آنکھوں والی گڑیا کی تصویر سینڈ کرے گی۔ آئے دن احسان صبح 7 بجے ہی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ارد گرد نظریں دوڑائی۔ نمیرہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ نمیرہ نے اٹھ کر نماز پڑھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنے شوہر کے لیے ہلکا پھلکا تیار ہو۔ ابھی اس نے لپسٹک لگائی اور اب اپنے بالوں کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی جو کہ ایک رات میں ہی اپنے شوہر کی دوری پر مرجھا سا گیا تھا۔ شیر دیان اپنے بابا جانی کے پاس ہی سویا ہوا تھا، اس لیے نمیرہ بنا کسی کی پرواہ کیے تیار ہو رہی تھی۔ آئدن نمیرہ کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ محو ہوتے اپنی متاع جاں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میک اپ سے پاک چہرہ، صرف ہونٹوں پر لپسٹک لگائی تھی جو کہ نمیرہ پر بہت جچ رہی تھی۔ دیدار یار سے پہلے بے چینی تھی عروج پر۔ حسن سراپا یار دیکھ کر ہوش اڑا بیٹھے۔ آئدن کی گمبھیر اور پیار بھری آواز نمیرہ کو اپنے کانوں میں سنائی دی تھی، اور یہ شعر سن کر نمیرہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے آئدن کی موجودگی کو محسوس کرتے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تھا، اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر نمیرہ حیران رہ گئی۔
ہوتے چہرے پر شرم سے سرخی چھائی۔ نمیرا نے آئینے میں خود کو رشک بڑی نظروں سے دیکھا۔ اس کا شوہر چند گھنٹے اس سے دور رہا تھا اور جیسے وہ چند گھنٹے اس کے لیے صدیوں کے مانند تھے۔ آئندہ انسان تو اپنی متاع جاں کا ہر پل نئے سرے سے دیوانہ ہوتا تھا۔ نمیرا کا لال چہرہ دیکھ کر آئندہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اپنے پیچھے جان نچھاور کرنے والے شوہر کو دیکھ کر نمیرا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ نمیرا نے اپنی پلکیں جلدی سے جھکا لی۔ آئندہ نے نمیرا کی کمر سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی جھکی تھیں۔ ویسے بہت حیرانگی کی بات ہے نمیرا، تم نے اپنے شوہر کا حال نہیں پوچھا؟ آئندہ نے جس انداز میں کہا تھا اس کا لہجہ صاف شرارتی تھا، لیکن وہ اس کی شرارت کو سمجھ نہ پائی تھی۔ آئندہ کی بات سنتے ہی نمیرا نے جلدی سے اپنا سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے آئندہ آپ کو؟ واہ واہ بیگم کو پتہ ہی نہیں مجھے کیا ہوا ہے۔ اتنی زور سے بیلٹ پڑے ہیں مجھے اور نشان پڑ گئے ہیں، لیکن میری متاع جاں کو تو کچھ ہوش ہی نہیں ہے کہ شوہر کی تھوڑی پوچھ گچھ کر لوں یا اس کی کیئر کر لوں۔ مزید نمیرا کو اپنے قریب کرتے آئندہ نے گمبھیر لہجے میں کہا تو نمیرا نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ آئندہ کے اتنے قریب تھی کہ اسے شرم آنے لگی، لیکن پھر بھی اس نے آئندہ کو نظریں اٹھا کر دیکھا۔ دکھائیں مجھے کیا ہوا ہے، آپ کو کس نے مارا؟ آپ کو؟ نمیرا نے پریشانی سے پوچھا۔ ایک طرف شرم آ رہی تھی اور پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ اس کے شوہر کو نہ جانے کتنی مار پڑی ہے۔ میرے بھائی نے مجھے جنگلیوں کی طرح مارا ہے، اتنے زیادہ اس نے میری کمر پر بیلٹ مارے ہیں کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ کیا ہے نا، صبح صبح اپنی بیوی کو دیکھنا تھا، اسی لیے میں اتنی مشکل سے چل کر آیا ہوں، لیکن میری بیوی کو تو پتہ ہی نہیں۔ آئندہ نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے دہائی دینے والے انداز میں کہا۔ درد تو ہلکی سی تھی اور پولیس والے کے لیے یہ درد بالکل عام تھی۔ کیا آپ کو اتنے بیلٹ پڑے ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کو درد ہو رہا ہوگا نا؟ آئندہ کی بات سنتے نمیرا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے جو ٹپ ٹپ اس کے گالوں پر بہے، اور اس کے آنسو دیکھ کر آئندہ کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے۔ نہیں نمیرا، مجھے زیادہ درد نہیں ہو رہا۔ نمیرا کے آنسو دیکھ کر آئندہ نے پھر سے کہا۔ نہیں، آپ کو بیلٹ پڑے ہیں نا؟ لائیں مجھے دکھائیں، میں اوپر کریم لگا دیتی ہوں۔ آئندہ کو بیڈ پر بٹھا کر اس کے پاس جا کر بیٹھ کے نمیرا آئندہ سے بولی، اور نمیرا کی اتنی کیئر سے آئندہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن اسے اس کی بیوی کا پیار مل رہا تھا۔ نہیں نمیرا، میں ٹھیک ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، اتنا بھی بھائی نے نہیں مارا کہ میں بستر پر لیٹ جاؤں، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا مجھے، اس کی بھی یاد آ رہی ہے۔ آئندہ نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن اسے شیرتیان نظر نہیں آیا تھا۔ نمیرا کو خود پر غصہ آنے لگا، وہ اپنے شوہر کی شرارت کو کیوں نہ سمجھ پائی۔ غصے سے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ آئندہ نے مسکرا کر
اس کے ہاتھ تھام کے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ شیر دیان کہاں ہوگا؟ اپنے بابا کے جانے کے پاس ہی ہوگا۔ اسے اپنے بابا جانے کی ہم سے زیادہ عادت ہے، اسی لیے وہ ہم سے زیادہ اپنے بابا جانے کے پاس رہتا ہے، نمیرا نے آیتن کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ لیکن نمیرا کے ہاتھ آیتن کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ہاں یہ تو ہے، شیر دیان زیادہ لالا کے ساتھ اٹیچ ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں لالا کے پاس جا کر ہی اس سے مل لوں گا۔ آیتن نے اپنے بٹنوں پر رکھے نمیرا کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا۔ اس کے ہاتھوں کی پشت پر ہونٹ رکھے، جسے محسوس کرتے نمیرا کا چہرہ پھر سے لال ہوا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، آیتن، نمیرا نے جھجکتے ہوئے آیتن سے کہا تو اس نے نمیرا کو دیکھا۔ ہاں مداحت جان، بولو، کیا بات کرنی ہے؟ اسے جھجکتے ہوئے دیکھ ہلکے پھلکے انداز میں کہا تاکہ اس کا جھجکنا دور ہو۔ دیکھو نا آیتن، شیر دیان زیادہ تر اپنے بابا جانے کے پاس رہتا ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری اولاد ہے، ہمارے پاس وہ رہتا ہی نہیں ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے میری اولاد میرے پاس رہے، میں اپنی اولاد کو محسوس کروں۔ جب شیر دیان پیدا ہوا تھا تب تو میں اس پر اتنا دھیان نہیں دے پائی تھی، اس لیے وہ زیادہ اپنے بابا جانے کے پاس ہی رہتا ہے۔ لیکن اب میرا دل کرتا ہے کہ ہماری بھی اولاد ہو، جو مطلب کہ ہمارے پاس رہے، ہم اس سے پیار کریں۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ نمیرا نے اپنی آنکھوں میں ایک امید لیے اپنے شوہر کو دیکھا، جبکہ نمیرا کی بات سنتے آیتن کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ مدھم ہوئی تھی اور وہ خاموش ہو گیا۔ نمیرا نے پھر سے آیتن کو دیکھا، لیکن اس نے نمیرا کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ نمیرا کی بات سنتے اس کے چہرے کا رنگ ایک پل کو بدلا تھا، لیکن پھر سے وہ نارمل ہوتے نمیرا کو دیکھنے لگا۔ آیتن کی خاموشی نمیرا کو ہضم نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی تک آیتن کے جواب کی منتظر تھی، لیکن وہ خاموش تھا۔ آیتن، کیا ہوا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس بھی ہمارا بچہ ہو، جو ہمارے ساتھ کھیلے، ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے، ہمیں ماں باپ ہونے کا احساس ہو؟ دیان تو اپنے بابا جانے کے پاس ہی رہتا ہے، کبھی کبھار ہمارے پاس اور پھر اپنے بابا جانے کے پاس ہی رہتا ہے۔ نمیرا اس کا جواب سننا چاہتی تھی، اسے اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت تھی، لیکن وہ اس کے پاس بہت کم آتا تھا، اور جب بھی آتا تو اپنے بابا جانے کی بات کرتا۔ آیتن تو پورا دن گھر سے باہر ہوتا تھا، لیکن نمیرا گھر موجود ہوتی۔ شیر دیان جب اسکول سے آتا اپنی مورے سے صرف رسماً مل کر درہام خان زادہ کے کمرے میں چلا جاتا، ترسم کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا، اس کے ساتھ جگرتا، لیکن اس سب میں اس کی ماں کہاں تھی؟ نمیرا، ابھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا تم میری کمر پر ٹیوب لگا سکتی ہو؟ بھائی صاحب نے بہت مارا ہے، مجھے واقعی میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ آیتن نے بات چینج کرتے ہوئے نمیرا سے کہا اور نمیرا کے پاس سے اٹھ کر بیڈ پر دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ نمیرا نے آیتن کو دیکھا جو اس کی بات کو اگنور کرتے خود لیٹ گیا تھا، لیکن پھر اس کی طبیعت کا سوچ کر نمیرا نے اپنے دماغ کو کچھ بھی غلط سوچنے سے روکا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھی، ٹیوب لے کر اس کے پاس گئی۔ آیتن نے بھی اپنی شرٹ اتار لی تھی، لیکن اس کی کمر پر صرف 2 ہی بیلٹ پڑے تھے، جس کے ہلکے ہلکے سے نشان تھے۔
یہ کیا، اتنا تو آپ کو مار نہیں پڑی آئدن جتنا آپ شور مچا رہے تھے؟ نمیرا نے آئی برو اچکاتے ہوئے آئدن کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے کہا، تو بدلے میں اس نے دانت نکال کر دکھا دیے۔ مکمل طور پر اس کا دھیان بھٹکا چکا تھا۔ تم کیا جانو بابو ان 2 بیلٹوں کی درد، تم تو بس ان پر ٹیوب لگا دو اپنے نرم نرم ہاتھوں سے، مجھے سکون آ جائے گا۔ قسم سے ساری رات نہیں سویا درد کی وجہ سے، آئدن نے دکھیاری ماں کی طرح نمیرا سے کہا۔ اس کے الفاظ سنتے نمیرا کی ہنسی چھوٹی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی سی ٹیوب نکال کر نمیرا نے ہلکے سے نشان نظر آتے نشانات پر لگائی۔ اف، تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے، جادو۔ نمیرا، جیسے ہی تم نے ہاتھ لگایا مجھے تو میرا درد چھو منتر ہوتا نظر آیا ہے۔ دل کر رہا ہے تمہارے ہاتھوں کو پھر سے چوم لوں۔ آئدن نے اپنی آنکھیں چپکاتے ہوئے اتنی معصومیت سے کہا کہ نمیرا کے ہونٹوں پہ پھر سے مسکراہٹ آئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر آئدن نے بھی گہرا سانس لیا کہ وہ نمیرا کو اس بات سے ہٹا چکا ہے۔ اب آپ کا سونے کا ارادہ ہے، ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ نمیرا نے ٹائم دیکھا، 7:30 ہو چکے تھے۔ آئدن بیچارہ اٹھ کر بیٹھا، شرٹ اٹھاتے واش روم میں گھس گیا۔ اب آتے ہیں سردار کی طرف، جو نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ وہ پوری رات سویا ہی نہیں، اس کی پوری رات آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر اس کی سردارنی سو چکی تھی، لیکن وہ صوفے پر بیٹھا ابھی بھی گہری سوچوں میں گم تھا۔ سردار کو رات کے وقت یہ بات معلوم ہوئی کہ یاور نے اس کی بہن پر حملہ کروایا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی موت کا بدلہ لے رہا تھا، لیکن وہ بھی اصل بات سے انجان تھا۔ اصل راز سردار جانتا تھا۔ یاور مرزا کہانی کا ایک رخ دیکھ کر انتقام لے رہا تھا۔ یاور مرزا، تمہارا یہ بدلہ تمہیں بہت بھاری پڑے گا، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ میرے خاندان میں سے کون تمہارے ساتھ شامل ہے، لیکن میں انتظار میں ہوں وہ کب اپنی اگلی چال چلے گا۔ سردار نے اپنی نظروں کا رخ سائڈ ٹیبل کی جانب کیا، جہاں اس کی سردارنی کی کچھ ضروری چیزیں پڑی ہوئی تھیں، اور اس کی سردارنی کو لگتا تھا چیزیں چھپانے کے لیے یہ سب سے بہترین جگہ ہے۔ اس کی معصوم سردارنی کی سوچ۔ تم سب کو کیوں لگتا ہے کہ سردار ہر چیز سے انجان ہے؟ سردار دبے پاؤں رستم کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس بیٹھتے چہرے پر آئے بال پیچھے کر کے اس کے رخسار پر پیار بھری مہر ضبط کی۔ اس کی بیوی ابھی بچی تھی اور اس کے ذہن میں غلط ملت باتیں ڈالی جا رہی تھی، اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تم بہت غلط کر رہی ہو مجھ سے چھپا کر دیو کی جان۔ تمہارا دیو اسی انتظار میں تھا کہ تم کب اسے بتاؤ گی کہ تم اس کے دشمن کے ساتھ رابطے میں ہو، لیکن تم نے مجھ سے چھپایا۔ تمہارا دیو تمہیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو تمہارا استعمال کر رہا ہے اسے میں زمین پر چلتے کیڑے کی طرح مسل کر رکھ دوں گا۔ سردار اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر غور سے دیکھنے لگا، جہاں صرف معصومیت تھی۔ نیلی آنکھیں اس وقت بند تھیں، لبوں پر سوتے ہوئے بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے اپنے دیو کے لمس کو محسوس کیا تھا۔
سردار کو تکلیف ہوتی تھی یہ سوچ کر کہ اس کی پری اس سے باتیں چھپا رہی ہے، لیکن اس کی مسکراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اس کی تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کر رہا تھا۔ رات کو اپنے موبائل کو چارج لگانے لگا، سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا جہاں موبائل پڑا ہوا تھا۔ اسے بے انتہا حیرت نے آن گھیرا۔ اسے سارا معاملہ سمجھنے میں ایک لمحہ نہ لگا۔ جاری ہے، اس سین کو انشاءاللہ کل کی ایپیسوڈ میں کنٹینیو کروں گی۔ ریویو دینا مت بھولیے گا۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔